بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تربیت کا جامع اور منظم منہج، اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ادارے کی شکل میں اجتماعی تربیتی عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انفرادی تربیتی عمل کہ باپ اپنے بیٹے کی کرتا ہے ایک ایک کر کے، تمام بچوں کی باری باری روزانہ کی دیکھ بھال، روزانہ کا انہیں سمجھانا، یہ انفرادی ہے۔ ایک ہوتی ہے اجتماعی تربیت کہ ایک مجموعے کو ترتیب دینا، ایک کلاس بنانا، چاہے وہ کلاس مسجد کی ہو، چاہے مدرسے کی ہو، چاہے وہ نوجوانوں کی تحریکی اسٹڈی سرکل ہو، کوئی بھی ایک کلاس بنانا اور پھر ان کو کچھ چیزیں سکھانا اور کچھ عملی تربیت کرنا کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں اور ان کی نگرانی محاسبہ کرنا، یہ ایک اجتماعی تربیت ہے۔ تو اجتماعی تربیت کے بارے میں وہ بتائے گا کہ کیسے ہوتی ہے۔ تربیتی پروگرام کی تشکیل، طلباء کا حصول یعنی اعلان کرنا ہوتا ہے یا ایڈورٹائزمنٹ مشہوری کرنی ہوتی ہے کہ ہم یہ 1 ماہ کا کورس کرا رہے ہیں اور بچے ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے پاس رہیں گے 1 ماہ، کچھ چیزیں سکھائیں گے، کچھ مشقیں کرائیں گے، کچھ جو ہے اخلاقی چیزیں سکھائیں گے، پابندیاں کرائیں گے، نماز روزہ وغیرہ۔ دروس کے عناوین مقرر کرنا، تربیتی منہج کی بنیاد بنانا، تربیتی گہوارے کی تشکیل۔ گہوارہ کا مطلب تربیت گاہ تیار کرنا، جس جگہ تربیت کرنی ہے نا وہاں کتنی جگہ ہو، کیا کیا سرگرمیاں اختیار کرنی ہو، نماز کیسے پڑھیں گے، اجتماعی نماز کیسے ہوگی، درس کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ تربیتی ٹیم کے ضروری اوصاف، تربیتی ٹیم کے ساتھ بڑے مربی کی ہفتہ وار نشست۔ ایک بڑا مربی ہوتا ہے جو نگران ہوتا ہے، ایک اس کے معاونین ہوتے ہیں، پھر طلباء ہوتے ہیں۔ طلباء کی اصلاح کیسے ہوگی، جائزہ کیسے ہوگا، مربی کا متربی کے ساتھ وقت گزارنا، یہ فہرست ہے عناوین کی۔ اب ان کی تفصیل ہے۔ تربیتی پروگرام کی تشکیل، سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ طلباء حاصل کیسے کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فون کریں گے، مختلف جو ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، اگر رشتہ داروں کے بچوں کو کرانا ہے تو ہر ایک بندے کے 10 15 20 رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو فون کر کے کہتا ہے جی میں جمعرات جمعہ 2 دن آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، بے شک والدین بھی ساتھ آ جائیں، وہ بچے رات ہمارے پاس ہی رہیں گے، ہم ظہر سے اگلے ظہر تک بچوں کو کچھ چیزیں سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ والدین آ جاتے ہیں، مائیں آ جاتی ہیں، بچیاں آ جاتی ہیں، ان کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے۔ تو پھر یعنی فون کے ذریعے آپ نے بچے بلوا لیے۔ اگر مدارس سے بچے لینے ہیں تو مدارس کے ناظمین کو فون کریں گے جی ہمیں اتنے بچے چاہیے اور ان کے نام ہمیں بھیج دیں، اگر جو آنا چاہتا ہے، جو دلچسپی رکھتا ہے۔ 1 دن کا پروگرام ہے یا ہفتے کا ہے یا 10 دن کا ہے یا مہینے کا ہے، آپ پہلے سے سوچ لیں۔ جیسے رمضان میں دورے بھی ہوتے ہیں، تو جب بچے تشریف لے آئیں تو پھر انہیں محبت دیں، تعارف کریں، ذہن سازی کریں۔ شروع میں بچوں کو سنبھالنا اور ان سے محبت کرنا از حد ضروری ہوتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، گھبرا نہ جائیں۔ درس جو دیں ان درسوں میں بھی پہلے جو درس دینے ہیں وہ ایمان اخلاق سے بھی پہلے محبت کے درس دینے ہیں۔ محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، آپس میں محبت، دین کی خاطر محبت، اور پھر ثابت قدمی، پھر ہمہ گیر منہج کے ذیلی امور۔ تربیتی منہج کی تیاری میں نصاب ہے، جگہ ہے، اہداف ہیں، معیار ہیں، طلباء کی تعداد ہے۔ یہ تربیتی ٹیم ہے، اس کا چناؤ ہے، طالب علم کی اصلاح ہے، تعارف ہے، زندگی کا جائزہ ہے، یہ مختلف ہے۔ طلباء کا حصول، ابتدائی ذہن سازی،
اس میں وہ بتاتا ہے کہ استقطاب کا مطلب ہے کہ کھینچنا. قطب کہتے ہیں کہ مقناطیس جیسے کھینچتا ہے نا، ایسے آپ نے طلباء کی توجہ کھینچنی ہے، اعلانات کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے، سفر کر کے جائیں، مل کر آئیں اور انہیں دعوت دیں. تفریح بھی ہوگی، یہ بھی بتائیں. تعارف، مربی اور طلباء کا باہمی تعارف، طلباء کا آپس میں تعارف، رکاوٹیں ختم کر دیں. یعنی بچوں اور مربی کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں بے جا قسم کی، وہ ختم کریں. سفر کے ذریعے کریں، باہمی کھیل کود کے ذریعے کریں، گھل مل کر رہنے سے رکاوٹیں ختم کریں. لیکن ادب و احترام کی رکاوٹ ختم نہیں کرنی. عالم ہو، استاد ہو، مربی ہو، ان کا ایک وقار ہونا چاہیے بچوں کے سامنے. وہ اس وقار کو ختم ہرگز نہ کریں. عالم جو ہے وہ عوام پر اپنی ہیبت کو ختم نہ کرے. ہیبت کا مطلب یہ ہے کہ عوام سمجھتے ہوں کہ طالب علم، عوام سمجھتے ہوں کہ عالم کی ایک عزت ہوتی ہے. عالم اپنی اس عزت کو گرنے نہ دے، عوام کے سامنے ایک شان سے رہے، اور جھوٹی شان نہ ہو. مطلب ہے کہ علم کی شان ہو، انکسار بھی ہو، لیکن بے تکلفی حد سے زیادہ نہ ہو. اچھا، محبت اتنی دیں کہ طالب علم اس ماحول میں راحت محسوس کرے کہ یہ میرا اپنا ادارہ ہے اور یہاں میں آرام سے وقت گزار لوں گا. پروگرام میں آخر تک چلے. وہ ایمانیات پر درس دیں، واعظ و نصیحت کریں، تذکیر، حسن اخلاق کے ذریعے ایمان کو بلند کریں، مستقل مزاجی ہو. یعنی مربی جو ہے اپنے ہدف میں، اپنے منہج میں، اپنے پروگرام میں، اپنے طریقہ کار میں ثابت قدم ہو، اس کی رکاوٹوں پر نظر ہو اور رکاوٹوں پر غلبہ حاصل کرے. اسی طرح سے ہمہ گیر منہج کا مطلب ہے کہ ایمانی، علمی، اخلاقی، خاندانی، مہارتی امور پر کامل تیاری اور اہداف کی تکمیل ہو. یہ ہے طلباء کا حصول اور ابتدائی ذہن سازی. اس کے بعد ہے دروس کے عناوین مقرر کرنا. عناوین میں محبت کے عناوین پہلے ہیں. محبت کی فضیلت، الحب للہ والبغض فی اللہ، اخوت، حسن اخلاق، اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، والدین سے نیکی. پھر ایمانیات کے دروس، اللہ کی رحمت، خوف، عذاب قبر، نعمتیں، قیامت کے دن کے احوال، حوض کوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حساب، جنت جہنم. اخلاقیات کے عنوان جیسے توبہ، صحبت صالحین، اچھا خاتمہ یا برا خاتمہ، اللہ کی نشانیوں میں تفکر، ذکر الہی، ایمان کی مٹھاس، ثابت قدمی جیسے توبہ اور اس کی رکاوٹیں، بری صحبت، استقامت کے اسباب، قرآن کے ساتھ زندگی، نماز میں خشوع اور خضوع، ذکر پر حفاظت، ایمان کی زیادتی کے اسباب، دعا، فتنوں کے اسباب سے دوری، صالح صحبت، فضائل حفظ قرآن. یہ دروس کے عناوین ہیں. ان کی مہارت اور ان کے ساتھ گہرا تعلق ضروری ہے. اس کے بعد ہے تربیتی منہج کی بنیاد. تربیتی منہج کا مطلب ہے کہ تربیتی پروگرام، ہفت روز ہے، 1 روز ہے، 10 روز ہے، 1 ماہ کا ہے، اس پورا جو کورس ہے نا، اس پورے کورس کے اہداف، اس کا منہج، اس کی ترتیب، تقسیم مقرر کرنا، یہ تربیتی منہج ہے. تو اہداف مقرر کریں، علم کے بھی اہداف اور عمل کے بھی اہداف، کہ بچوں میں یہ عملی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو 1 ماہ کا کورس کر کے جائے، اس کے اخلاق میں یہ تبدیلی آئے، اس کے علم میں یہ نکھار آئے، اس کی خاندانی تربیت میں یہ چیزیں آئیں.
طلباء کا معیار مقرر کریں کہ اس ہدف کے بچے لینے ہیں، ان کی سابقہ تعلیم اتنی ہو اور ان کی عمر اتنی ہو، ہدف مقرر کریں، اہداف کا تجزیہ تحلیل کریں، مفاہیم کی تحدید کریں، مفاہیم جو چیزیں سکھانی ہیں، اور علامات مقرر کریں کہ ان علامات سے پتہ چلے گا کہ بچوں کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی۔ مدت کی حد بندی کریں، مواد کو تقسیم کریں، پہلے آسان، پھر متوسط، پھر مشکل، دروس اور مواد کا ٹائم ٹیبل بنائیں، منہج اور ٹائم ٹیبل پر نظر ثانی کریں، اہل علم سے مشورہ کریں، پھر عملی تطبیق کا آغاز کریں، پھر مسلسل اصلاح کریں اور ضروری مثبت تبدیلی پر نظر رکھیں اور نتائج کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اعلیٰ نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی تربیتی ٹیم کی۔ اس سے پہلے تربیتی گہوارے کی بات ہوئی۔ تربیتی گہوارے سے مراد تربیت گاہ تلاش کرنا، ایسی عمارت، ایسی جگہ، ایسا ادارہ، ایسی مسجد جہاں پر بچوں کو تربیت دی جا سکے۔ تو جب تربیت کا گہوارہ یعنی تربیت کا مقام، تعلیم گاہ تیار ہو جائے، تلاش ہو جائے، تو وہ مربی کی رہائش کے قریب ہو یا تعلیم گاہ کے قریب مربی کی رہائش ہو، اس کی آمد و رفت پانچوں نمازوں میں ممکن ہو۔ یہ تربیت کا بنیادی اصول ہے کہ جو بچوں کا، نوجوانوں کا نگران ہے وہ آس پاس ہو، مناسب سہولیات موجود ہوں، مشکلات نہ ہوں۔ طلباء کا مرحلہ دیکھنا چاہیے، کس لیول کے طلباء ہیں، یونیورسٹی لیول کے ہیں، کالج لیول کے ہیں، اسکول لیول کے ہیں۔ تربیتی ٹیم تیار کرنی چاہیے، یعنی جو بڑا مربی ہے اس کے معاون چھوٹے مربی ہونے چاہیے۔ پروگرام کی تشکیل دینی چاہیے، مثلا یہ کہ ہفتے میں 5 دن پڑھائی ہو اور 2 دن عملی کام ہو، فیلڈ ورک، یعنی مختلف مساجد میں درس دینا، یا آرام ہو، ہفتہ وار اجلاس ہو، تربیتی دروس ہوں۔ سفر کرنا ہے تو وہ ہفتے میں 1 دن سفر کیا جائے، اندرون شہر، بیرون شہر، اور پھر پروگرام کا اعلان کیا جائے۔ اگر بڑا پروگرام ہے تو اعلان بھرپور ہو، اگر چھوٹا پروگرام ہے تو اعلان محدود ہو۔ اگر وسیع پیمانے پر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر پروگرام کی تشہیر بھی وسیع پیمانے پر ہو۔ صرف اس طالب علم کو داخلہ دیں جو اہل ہو، اگر نہ اہل کو داخلہ دیں گے تو وہ بوجھ بن جائے گا۔ طلباء کا چناؤ انٹرویو کے ذریعے ہو، ذہانت کے سوالات کیے جائیں، اشتعال انگیزی کا اندازہ لگایا جائے کہ بچہ جلدی مشتعل تو نہیں ہو جاتا، جھگڑالو تو نہیں، غصے والا تو نہیں، فراست، فہم و فراست کا اندازہ لگائیں۔ اگر بچے کے پاس کوئی تزکیہ ہے کسی بڑے عالم کا تو اس کو بھی دیکھا جائے۔ تربیتی ٹیم کو تلاش کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس کو تربیت دینا ضروری ہے، کیونکہ ایک مربی پوری کلاس کا کام نہیں کر سکتا۔
ٹیم کے ضروری اوصاف پیدا کرنے چاہیے، دیکھنے چاہیے۔ فہم متوسط ہو یا اس سے زیادہ ہو، یعنی جو معاون اساتذہ ہیں یا معاون مربی ہیں ان کا فہم یعنی عقلی لیول جو ہے وہ درمیانہ ہو یا اس سے بہتر ہو، اچھا تصرف کر سکتے ہوں، یعنی دیکھ بھال، فیصلے اور ضرورت کے مطابق عقل مندی کے امور نپٹا سکتے ہوں، ان میں سے بعض قیادت کے اہل ہوں، کامل شخصیت کے حامل ہوں، یعنی عالم بھی ہوں، ان کا گھر بار بھی ہو، عبادت کے پکے ہوں، نمازی ہوں، مدعوین سے بڑی عمر والے ہوں۔ طالب علموں کے درمیان طالب علم کی عمر والا نہیں ہونا چاہیے، بڑی عمر والا ہو، سواری کی سہولت ہو اگر دور سے آنا ہے، سواری بہت ضروری ہے مربی کے لیے اور معاون مربیوں کے لیے، فارغ التحصیل ہو، علم اور تربیت کا شوق رکھنے والا ہو اور اس کے پاس پہلے سے وافر معلومات ہو، یہ تربیتی ٹیم کے ضروری اوصاف ہیں۔ تربیتی ٹیم کے ساتھ ہفتہ وار نشست ضروری ہے۔ اس نشست میں طلباء کے احوال پر بات چیت ہو، مشکلات جو درپیش ہوں ان کا حل تلاش کیا جائے، پروگرام پر بات چیت ہو کہ وہ کیسا جا رہا ہے، سفروں کی تیاری ہو، کیونکہ ہر پروگرام کے ساتھ کچھ نہ کچھ سفر بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ مربی کے ہوں چاہے وہ طلباء کے ہوں۔ مستقبل کی تیاری دیکھی جائے کہ اگلے ماہ جو کام کرنا ہے یا اس سے اگلے ماہ یا اگلے 6 ماہ میں جو کام کرنا ہے اس کی تیاری۔ تربیتی ٹیم کی حوصلہ افزائی کی جائے، یعنی معاون اساتذہ کی تربیتی ٹیم کی مشکلات کو حل کیا جائے، انہیں ایمانی، علمی اور اخلاقی سطح پر بلند کیا جائے اور ان کے ساتھ انفرادی تعلق قائم کیا جائے، یعنی محض سرسری تعلق نہ ہو بلکہ مستقل ساتھ ہو۔ اگر مستقل شارٹ کورسز کرانے ہیں تو پھر مستقل بندے رکھنے چاہیے۔ طالب علموں کی اصلاح اور جائزہ، سب سے پہلے ان کے ساتھ ابتدائی تعارف ضروری ہے، چھان بین کریں ان کے حالات، گھریلو حالات، ان کے علاقے کے حالات، ان کے ذہنی اور فکری امور کو دیکھا جائے، پروگرام کے اثرات دیکھے جائیں، گہری نظر ہو اور ارادی نظر ہو، سرسری نظر نہ ہو بلکہ گہری نظر ہو، اور ارادی نظر ہو یعنی جان بوجھ کر دیکھیں کہ کرتے کیا ہیں یہ بچے۔ فارم پر کرایا جائے، آمنا سامنا انٹرویو جسے کہتے ہیں، مل جل کر وقت گزاریں، مثلاً ورزش کے وقت، سیر و تفریح کے وقت، خور و نوش کے وقت، کوئی بچہ مریض ہے اس کی عادت کریں، مسائل ہیں مسائل کے حل میں شریک ہوں، دروس ہیں اس میں شریک ہوں، زندگی کا جائزہ لیا جائے بچوں کا کہ عبادت میں شوق ذوق ہے یا نہیں ہے، ہنسی مزاح حد سے زیادہ گزرا ہوا ہے یا درمیانہ ہے، مکالمہ ان سے کیا جائے، گوشہ نشینی بچوں میں ہے یا شہرت کا شوق ہے، سبق میں شوق ذوق ہے یا نہیں ہے، پروگرام کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، سفروں میں شریک کیا جائے بچوں کو، انفرادی نشست کی جائے، مختلف قیاس آرائیوں سے امتحان لیا جائے، ایک گوشوارہ دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے اس پروگرام کو کیسا پایا، اپنے اپنے تاثرات لکھیں، سب سے اچھی چیز کیا تھی، درمیانی، سب سے بری چیز کیا تھی، تو ان قیاسی اوراق سے بھی بچے کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ مربی متربی کے ساتھ کچھ وقت گزارے، اسے کہتے ہیں المعایشہ۔ عام طور پر یہ تصور ہے کہ استاد پڑھائے اور چلا جائے، پھر اگلے دن آئے پڑھائے پھر چلا جائے، سارا سال یہی کام کرے، لیکن تربیت کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس نے تربیت کرنی ہے، علم کے ساتھ ساتھ بچوں کا اخلاق سدھارنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارے، تعارف ہو، انفرادی تعلق ہو، رہنمائی ہو۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ گائے بگائے ان کی زیارت کرے، تعلیم سے ہٹ کر مبارکباد دے، اور اگر مریض ہے تو عیادت کرے، اگر کوئی مشکلات ہیں تو انہیں حل کرے، سفر اور حضر میں وقت صرف کرے، بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت صرف کرے، باہمی خور و نوش یعنی مل جل کر کوئی دعوت کا پروگرام کیا جائے، رابطہ اور تعلق کرے رکھے، یہ ضروری ہے۔ جو بچہ جس استاد سے متاثر ہو اور وہ استاد اس کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق رکھے، پھر وہ اسے ساری زندگی یاد کرتا ہے۔ تو محاضر اور مربی کے درمیان فرق یہ ہے کہ محاضر صرف لیکچر دیتا ہے، مربی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے صرف لیکچر نہیں دینا، میں نے اس کی زندگی پر اثر انداز ہونا ہے۔ وہ اس سے بات چیت کرتا ہے کہ آپ نے آج صبح نماز پڑھی، نہیں پڑھی، آج اذکار کیے ہیں، صبح کے شام کے اذکار کیے ہیں، تو آپ کا جمعرات جمعہ چھٹی کا دن کیسا گزرتا ہے۔ یعنی تعلیم کے دوران ہی وہ گپ شپ لگاتا ہے اور بچوں کے ساتھ ان کے اخلاقی موضوعات پر گفتگو کرتا ہے۔ انفرادی تعلق ہر طالب علم کا حق ہے کہ استاد کے ساتھ اس کا انفرادی تعلق ہو، اور جو نمایاں طالب علم ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ تو میں جب چھوٹا تھا نا، میں نمایاں طالب علم تھا، اپنی کلاس میں اول آتا تھا، اور صرف کلاس میں نہیں پورے اسکول میں اول آتا تھا، اور ہر سال آتا تھا۔ ایک دفعہ میں دوم آ گیا، مجھے ایسا لگا جیسے میں فیل ہو گیا ہوں۔ تو میرے ایک استاد تھے، وہ بڑے میرے ساتھ محبت کرتے تھے، سارے کرتے تھے لیکن ایک زیادہ کرتے تھے۔ تو میری جو بھی کاپی ہونا اس پر میں سب سے اچھا کام میرا ہوتا تھا، اور تخلیقی کام، کریٹو جسے کہتے ہیں، گرامر میں مختلف، وہ پھر اوپر تبصرے لکھتے تھے، بارک اللہ فی علمی کا و عملی کا، اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے، علم میں، عمل میں، بڑے پیارے خوبصورت جملے وہ لکھتے تھے۔ بڑا شاندار پڑھاتے تھے۔ اس وقت بلیک بورڈ ہوتے تھے، بلیک بورڈ پہ پڑھاتے، بہت زبردست۔ صرف ناو جیسی میں نے ان سے پڑھی ہے، میں نے کسی سے نہیں پڑھی۔ تو وہ ایک دفعہ میرے گھر کے پاس سے گزرے، تو وہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا لیا اور میں پھر انہیں ملنے آیا۔ وہ پھر بڑے خوش ہوئے، گھر کے اندر تو نہیں آئے لیکن بڑے خوش ہوئے، اور پھر میں بھی بڑا خوش ہوا کہ جو استاد مجھے اتنی دعائیں دیتا ہے آج میرے گھر کے پاس آیا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے استاد اور طالب علم کا باہمی خوبصورت تعلق۔ اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے سینے پر نہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک گیٹ کے برابر آپ کا سینہ ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا۔ ابھی بھی وہ لاہور میں ہے، مطلب پہلے ملتان میں تھے، اب وہ لاہور میں ہے۔ تو مربی کا جو متربی کے ساتھ وقت گزارا جائے اس میں غیر ضروری مخالطت نہ ہو، یعنی بچوں پر سوار نہیں ہونا، ان کا جو انفرادی وقت ہے، خصوصی وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا۔ مناسب وقت ہو جس میں بچوں کے ساتھ وقت گزارا جائے، افراد تفرید سے پرہیز کیا جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، نہ بچوں کا نہ اپنا، غیر ضروری تعلقات قائم نہ کیے جائیں۔ بعض اوقات ایک طالب علم پوری کلاس میں سے ایک کو ہی اپنا خلیفہ بنا لیتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ سب کے ساتھ برابر کا سلوک، اور بچوں پر خام خواہ کا روب نہ ڈالیں، اور ان کو ہر وقت تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ مربی اپنے ذات کے علم اور ایمان، گھر بار اور کام کاج سے
غافل نہ ہو، یعنی بچوں کی تربیت میں اتنا آگے نہ گھس جائے کہ اپنی ذاتی جو امور ہیں ان سے غافل ہو جائے، اپنے آپ کے حالات پر بھی توجہ کرے، یعنی معتدل رہے، توازن کے ساتھ رہے۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے حقوق پورے کرو، جسم کے بھی، ملاقاتیوں کے بھی، بیوی کے بھی، گھر والوں کے سارے حقوق پورے کرو، صرف اللہ کا حق پورا نہ کرو۔ تو یہ ہمارا دوسرا موضوع ختم ہو گیا، جو دوسرا حصہ تھا، اس کو دہرائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔